نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکھ کے لب اس میں محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔ آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے پہروں باتیں، آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے پہروں باتیں، وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا۔ اور آپ ہی آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم، آپ ہی آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم، وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا۔ آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا۔ اور آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور میں نے چند اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے چند ایک پہلو جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی جو ہے وہ ہمارے لیے زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ تو اس سیرہ کے پیش نظر جو ہے وہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو چند ایک واقعات ہیں، چند ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں، ان کو آپ تک پہنچانے کے لیے جو ہے ایک ذریعہ بنایا ہے اس ویڈیو کو۔ تو اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرہ ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم دوسری حدیث جو ہے اس کو اپنا موضوع بناتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ام المومنین ام عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا، جب وہ کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کے اول اور آخر سب زمین میں دنسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ان کے اول اور آخر یعنی سب کو کیسے دنسایا جا سکتا ہے جبکہ ان میں عام لوگ بھی شامل ہوں گے؟ مطلب ہے کہ وہ جنگجو نہیں ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اول اور آخر سب دنسا دیے جائیں گے، پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت والے دن ان سے معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا۔ جیسے ہم نے پچھلی حدیث پڑھی تھی، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ ان کی نیتوں پر ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ قیامت کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ قیامت آنے سے پہلے جو ہے وہ کیا معاملہ ہوگا۔ تو جب قیامت برپا ہوگی تو لوگ جب اٹھائے جائیں گے تو جو کچھ بھی وہ کر رہے ہوں گے ان کو ان کی نیتوں کے مطابق جو ہے وہ اللہ رب العزت اجر و ثواب یا عذاب دیں گے۔ اگر وہ اچھے کام کر رہے ہوں گے، ان کی نیت جو ہے وہ نیک ہوگی تو اللہ پاک ان کو اسی کے مطابق معاملہ فرمائیں گے، اور اگر جو ہے وہ فسق و فجور کا بازار گرم ہوگا تو اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ گویا کہ نیت جو ہے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہم اچھی نیت کرتے ہیں، لیکن اس نیت کے اچھی نیت کے ہونے کے باوجود ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، ہم سے کہ انجانے یا جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، حالانکہ ہمارا ویسا کام گناہ کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، تو پھر اللہ رب العزت اس پر پکڑ جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ معافی مانگ لیں تو اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے۔ گویا کہ نیت جو ہے وہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے کہ آپ کی نیت جو ہے وہ اچھی تھی یا بری تھی۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہے۔ ان کی والدہ کا نام ام رومان تھا، اور والد صاحب تو آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے 2 سال یا 3 سال قبل شوال میں ان سے نکاح فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک جو تھی وہ 6 یا 7 برس تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو ان کی عمر مبارک 9 سال تھی۔
ان کی کنیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام پر ام عبداللہ تجویز فرمائی. اور سب سے بڑی بات ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیات مبارکہ جو ہے اللہ پاک نے نازل فرمائی ان کی برات کے لیے. جب لوگوں نے ان پر تہمت لگائی 58 یا 57 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو ان کا وصال ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں ان کو تدفین ان کی گئی. بہت زیادہ روایات اسپیشل جو گھر کے اندر کے معاملات تھے، گھر کے اندر جو انسان کی خانگی زندگی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خانگی زندگی تھی، گھریلو لائف تھی، ان میں زیادہ تر احادیث پاک جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے مروی ہیں. بہت بڑی فقیہ تھیں، بہت بڑی شاعرہ تھیں، بہت عقل مند اور بہت ذہین جو ہے وہ خاتون تھی. بہت زبردست ان کا حافظہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے مشورے دیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عائشہ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے. اور یہ کہتے ہیں مسروق کی یہ عادت تھی کہ جب بھی حضرت عائشہ سے کوئی روایت بیان کرتے تو فرماتے مجھے صدیقہ دختر صدیق نے جو ہر عیب سے پاک ہے اور جن کی برات ثابت ہے انہوں نے یوں فرمایا ہے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نجی زندگی جو تھی اس کا بہت بڑا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. بہت زیادہ حدیث مبارکہ ہیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور باقی بھی حدیث کی کتب میں جو حضرت عائشہ سے مروی ہیں. اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ تھی. سب سے بڑی بات ان کے لیے جو سعادت ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو مسکن تھا، ان کا جو حجرہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ بن گیا. اللہ رب العزت ان کے قبر پر بے پناہ رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو ہے اسوہ حسنہ ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.